منجلے بیٹے بقول ان کے اپنے ان کا وزیر خارجہ بن گیا ہے. اور زرداری صاحب نے جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکے 11 سالوں میں, انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ پیپلز پارٹی کو ہم ختم کر لیں, تباہ و برباد کر دیں, وہ آج زرداری صاحب نے کروا دیا ہے. اور اب پیپلز پارٹی اصل میں تو نون میں شامل ہو گئی ہے. کس شکل سے اور کس منہ سے اب وہ کہیں گے کہ ہم علیحدہ. اور میں آج الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں ان سب کو ایک ہی انتخابی نشان دے دیں, اور اگر لوٹا دے دیں تو یہ ظاہر کنوینئنٹ ہوگا, ان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ وہ جائے گا. تو ان سب کو لوٹے کا انتخابی نشان جو ہے وہ فوری طور پہ الاٹ کیا جائے. اور یہیں پر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو, کہ 9 تاریخ کو انہوں نے آرٹیکل 63A کا یہ کیس مقرر کر دیا ہے. مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی. پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس کیس کے ارد گرد جو ہے وہ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارمز اور الیکشنز یہ 2 معاملات ہیں جن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اوورسیز پاکستان کی ووٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں زلفی بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اوورسیز کے حوالے سے تھوڑی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز ووٹنگ رائٹس یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, ہماری گورنمنٹ میں ہم نے پہلے دن سے اٹھایا ہوا تھا. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنا ووٹ ڈالیں. میں آج آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن کو خاص طور پہ ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک یہ اس کو آگے لے کے کیوں نہیں چلے. ان نے ابھی تک نہ نادرا کو کوئی کانٹریکٹ دیا ہے کہ وہ اس کی ٹیکنالوجی بنائے, نہ ان نے اگر نادرا کو نہیں دینا, نہ ان نے کوئی ایسا ٹینڈر نکالا ہو کہ کسی اور ٹینڈر کر کے کسی اور کو اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پہ لے کے آئیں کہ جو اوورسیز آن لائن ووٹنگ پلیٹ فارم ہوگا وہ کب بنے گا. اور کیوں الیکشن کمیشن بار بار اس کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے. ہماری حکومت میں الیکشن کمیشن نے ڈالا تھا 2.4 بلین کی ریکویسٹ ڈالی تھی فائنانس منسٹری کو, پرائم منسٹر کو, اسی چیز کے لیے کہ وہ ڈیولپ کریں, لیکن وہ ادھر کا ادھر ہی رہ گئے. آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ ڈیلے کس بات کی ہے؟ یہ بزدلی کس بات کی ہے؟ دلیر بنے. اور یہ اوورسیز کو, جو آپ کو پتہ ہے 10 ملین ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان, جن کی ریمیٹنسز کی وجہ سے پاکستان ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور بالکل ہی بینکرپٹ نہیں ہو چکا, ان کو جو ہم نے رائٹ وعدہ جو پورے سارے پاکستان نے کیے. شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز کی ووٹنگ چاہیے, باقی بھی سب کہتے ہیں, لیکن کرتے نہیں ہیں. ابھی موقع ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. میں آپ کو اس کو تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس کا جو آن لائن پلیٹ فارم ہوگا اس سے پہلے آپ کو اوورسیز کی ووٹنگ لسٹ بھی بنانی ہوتی ہے. میننگ کہ اوورسیز پاکستانی کو پہلے رجسٹر کرنا ہوگا. جب آپ رجسٹریشن کا پلیٹ فارم بنائیں گے پھر آپ اس کو رول آؤٹ کریں گے ہر ملک میں, جی سی سی کے ملک میں, امریکہ میں, یو کے میں, یورپ میں. ابھی تک رجسٹریشن کا بھی رول آؤٹ نہیں ہوا, جو بہت آسان ہے اور تقریباً بنا ہوا ہے نادرا سے. تو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ نہ تو آپ نادرا کو کرنے دے رہے ہیں, نہ آپ خود اس کو ٹینڈر کر رہے ہیں. میں حکومت کو, الیکشن کمیشن کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن میں خاص طور پہ کورٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کریں. الیکشن کمیشن کو ٹائم باؤنڈ کریں کہ اس کا پہلا فیز رول آؤٹ کا کوئی ٹائم دے, اس کا ٹینڈرنگ کا, یا تو وہ نادرا کو دے یا کسی دنیا کی بیسٹ کوئی کمپنی ہو جو اس کی ٹیکنالوجی بنائے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے آسان چیز ہوتی ہے لیپ فراگ, مطلب ہے کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے دنیا میں آپ اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اپنے مطابق, تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. جب پرانے آپ کے ٹی وی کے سیٹس ہوتے تھے, آپ جا کے اس سے ایک آدھ پتلا نہیں لیتے, آپ سٹور میں جا کے سب سے پتلا والا لے لیتے ہیں ابھی, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی بیسٹ ہو, نادرا ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے, آرگنائزیشن ہے, اپنی ہے, اس کو استعمال کریں. یا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ٹینڈر کر دیں ٹاپ 3 جو دنیا کی بیسٹ کمپنیز ہے ٹیکنالوجی کی, اور شروع کریں اوورسیز ووٹنگ کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہوں اوورسیز کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اور حکومت سے بھی ایک سازش ہے کہ وہ ہاں کرتے رہیں گے, اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے رہیں گے کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن بزدلی کا اظہار کریں گے اور ان کو ووٹ کا حق
نہیں دیں گے, ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے اسی ایکسکیوز کے نیچے کہ ٹائم نہیں تھا اور ہم ٹیکنالوجی صحیح نہیں بنا سکے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ٹیکنالوجی بن سکتی ہے. آپ دنیا کی بیسٹ ٹیمز لے کے آئیں اور اس سے آگے چلیں, ٹینڈر کریں یا نادرا کو کانٹریکٹ دیں. نادرا پوچھ کے کہ کانٹریکٹ ہمیں کیوں نہیں ملا, لیٹر آفیشلز لکھے ہیں کہ لیٹر ہمیں کیوں نہیں کانٹریکٹ اوارڈ ہوا. کس بات کی ڈیلے ہے اس میں؟ الیکشن کمیشن خالی آ کے کلیریفائی کرے کہ اس میں کس بات کی ڈیلے ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اپنا ووٹنگ کا حق نہیں مل رہا. کس کا؟ ہاں, اور فلور کراسنگ پہ پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی, حمزہ شہباز کو ووٹ مل گئے. اگر آپ فیصلہ جو ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کرتا ہے یا سپریم کورٹ کرتا ہے, تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, یہ اکثریت نہیں ہوگی, یہ وزیر اعلیٰ کیسے حلف لے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے آج کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ICA فائل کر دی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کل جو ہے وہ لگی ہوگی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو جج ہیں وہ گورنر کو یا صدر کو حکم نہیں دے سکتے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فنکشن. دیکھیں اس وقت دو آ رہا ہے. جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوا, اور اس میں انہوں نے بڑی واضح ایویڈنس دی ہے کہ الیکشن کیوں نہیں صحیح ہوا, لوگوں کو روکا گیا, ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے, وہاں پہ کس طریقے سے اندر بدماشی ہوئی اور وہ سارا. اب وہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں رول 130 کے تحت مطمئن نہیں ہوں حلف لینے کے لیے, اور انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا ہے. اب اصولاً جو ہے وہ لا منسٹری نے اور صدر صاحب نے آپس میں طے کرنا ہے کہ یہ الیکشن قانونی ہے یا نہیں قانونی, اور اس کے بعد انہوں نے آگے چلنا ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے, اگر یہ حکومت کیا آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو 186 بندہ چاہیے, آپ کے پاس ہوگا نہیں. سو یہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ سسٹین نہیں کرے گی, اس کے اوپر بالکل اس وقت ایک فضول یہ زور لگا رہا ہے. یہ جو مرکزی حکومت ہے ایک ووٹ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے, 174 ووٹ لیے تھے, اقبال محمد علی فوت ہو گیا, ایک